ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے تھے، اور جب سخت دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ لوگ حرہ تک چلے آئے اور وہیں آپ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کی آبادی میں قیام فرمایا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا، اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قباء میں آپ نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ وہاں آپ نے 4 دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرے۔ اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کو ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ انہوں نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں دن یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننھیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڈ آئے تھے۔ گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، ہم لوگ حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہم سب ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جواب میں آپ فرماتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی، پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، میرا۔
یہ دیکھیے یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، ام المومنین سیدہ سودا، ام ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہن کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔